کتاب سوچ کا حمالیہ، مصنف قاسم علی شاہ، آواز محمد شہزاد۔ ناظرین، آپ کا لائک اور سبسکرائب ہمارے لیے قیمتی ہے۔ دولت کا راز۔ دولت مندوں کی سوچ کے راز مجھ پر اس وقت کھلے جب میں نے اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں خود شناسی کا سفر کا آغاز کیا۔ ٹی ہارو ایکر۔ لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی خواہش مند رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً امیر وہ شخص ہے جس نے اپنے اندر کے خزانے کو دریافت کر لیا ہو، جس نے خود کو تلاش کر لیا ہو، جس شخص نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور بہتر نتیجہ دیا، وہ شخص امیر ہے۔ امانت کا تعلق بینک بیلنس، پرتعیش طرز حیات، مال و اسباب کی زیادتی، بڑے مکان یا نئی گاڑی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اپنی تلاش کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خواہش نہ ہو۔ چنانچہ جس کے پاس نوکری نہیں، وہ نوکری تلاش کر رہا ہے، جس سے مل گئی ہے وہ اچھے عہدے پر جانا چاہتا ہے، جو عہدے پر ہے وہ اس سے بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے۔ کوئی ملک چھوڑنا چاہتا ہے تو کوئی ملک واپس آنا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی پسند کی شادی کے فیصلے پر پشیمان ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنی بھی خواہشیں رکھتا ہے وہ تمام اس کے اندر ہوتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پڑے ہوئے خزانے کو تلاش کیے بغیر ان خواہشوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ امیر ہو جائیں، لیکن وہ تعلیم جو ان نوجوانوں کو خود شناس کر دے، اس تعلیم سے وہ محروم ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے دماغ، اپنی خودداد صلاحیتیں استعمال کیے بغیر قبرستان تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ وہ دماغ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کبھی تلاش نہیں کیا۔ کیا آپ کو یہ ادراک ہے کہ مصنوعہ پروڈکٹ اہم نہیں ہوتی، مشین اہم ہوتی ہے، کیونکہ مصنوعہ اگر ضائع بھی ہو جائے تو مشین سے اس چیز کو دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ جو نتیجہ دے رہا ہے وہ خواہ پیسے کی شکل میں ہو، شہرت کی شکل میں ہو یا آسانیوں کی شکل میں ہو، اصل میں وہی ملینئر ہے۔ امیر لوگ امیر کیوں تھے؟ ہم قابلیت کے بغیر نتیجہ چاہتے ہیں۔ ہر ٹرینر چاہتا ہے کہ ٹونی رابنس اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ ہر کاروباری شخص چاہتا ہے کہ کسی دن بل گیٹس اس سے وقت مانگے۔ ہر دانشور چاہتا ہے کہ لوگ ٹکٹس لے کر مجھے سنیں۔ یہ سب خواہشیں ہیں جو ہر شخص میں پائی جاتی ہیں، اور ہر شخص اپنے اندر کے ملینئر کو جانے بغیر یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، یہ اصلی دولت مند ہے۔ اپنے اندر جھانتی مارنے والا امیر ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر جو سراغ زندگی پاتا ہے وہ دنیا میں خوشحال رہتا ہے۔ تیرے اندر آپ حیاتی روح کا راز جاننے والا ملینئر ہے۔ آپ اپنے اندر اس ملینئر کو دریافت کیے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی بڑا شاعر بن جائے، بڑا دانشور بن جائے، بڑا بزنس مین بن جائے یا بڑا رائٹر بن جائے۔ جن لوگوں نے ادارے بنائے، جنہوں نے ملک بنائے، جنہوں نے بڑے کام کیے، وہ حقیقتاً امیر لوگ ہیں۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، یہ بالکل درست بات ہے۔ کبھی آپ نے ان کی جناح سے قائد اعظم بننے کی کہانی پڑھی ہے؟ آپ یہ سانحہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے ملینئر تھے۔ اسی طرح شیکسپیئر ملینئر ہے، حضرت بابا بھلے شاہ ملینئر ہے، حضرت علامہ اقبال ملینئر ہیں، حضرت وارث شاہ ملینئر ہیں، غالب، فیض، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر جھانتی ماری اور اپنے اندر کا خزانہ تلاش کیا۔ دولت کا مفہوم۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ملینئر کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس خوب پیسہ ہو یا بڑی بڑی جاگیریں ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں دولت مند یا ملینئر کی تعریف یہی ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ آپ کو
اپنی معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی کو پیسہ کمانے کی انتہائی خواہش ہو، اس کے لیے ملینئر بننے کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی کی خواہش پیسہ نہ ہو تو اس کے لیے ملینئر بننا ہونا کچھ اور ہوگا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں ملینئر کیا ہے۔ ہر ایک کا راستہ جدا ہے، ہر فرد کی منزل الگ ہے۔ کوئی کھیل میں چیمپئن بننا چاہتا ہے تو کسی کے لیے ٹاپ کرنا کمال ہے، کسی کے لیے منفرد کاروبار اہم ہے، خواہ اس میں زیادہ پیسہ نہ ہو تو کوئی لکھاری یا ٹرینر کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے۔ غرض ہر شخص کی خواہش جدا ہے۔ دنیا میں کام کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے۔ استقامت میں برکت ہے، مگر اس سے بھی اہم یہ نکتہ ہے کہ آپ وہ کام مستقل مزاجی کے ساتھ کریں جو آپ کی جبلت اور فطرت کے مطابق ہو۔ یہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا آپ نے اپنے سے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا وہ میری جبلت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر قدرت نے کسی کو بزنس مین بنایا ہے تو وہ تدریس میں سر توڑ کوشش کرتا رہے تو وہ فیل ہو جائے گا، لیکن اگر قدرت نے اسے بنایا ہی تعلیم کے لیے ہے تو وہ چاہے بزنس میں PhD ہی کیوں نہ کر لے، وہ ایک دکان بھی نہیں چلا سکتا۔ نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد آپ کے گرد ایسی ہے جو لیڈرشپ کی ڈگری لیتی ہے لیکن ساری زندگی ملازمت کرتی رہتی ہے۔ خود شناسی طویل عمل ہے۔ خود کو جاننا ایک لمحے کی بات نہیں ہے، یہ ایک سفر کا نام ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ ایک نشست میں اس سفر کا آغاز ہو اور اس کا انجام 5 سال بعد آئے، لیکن پہلا قدم اٹھانا اور چلنا پہلا کام ہے۔ یہ اہم نہیں کہ مجھے کہیں جانا ہے، بلکہ اہم تر یہ ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے منزل کا انتخاب کرنا ہے، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ میرے لیے کون سی منزل مناسب ہے۔ ان سوالوں کے جواب 2 بنیادوں پر تلاش کیے جاتے ہیں۔ اول، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، دوم، ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ پاکستانی قوم یہ سنتی ہے کہ دل کیا کہتا ہے، لیکن دماغ کیا کہتا ہے شاید یہ کبھی نہیں سنا۔ دل سے جنون لینا چاہیے۔ ہم دل کی سنتے ہیں اور دماغ سے جنون چاہتے ہیں، حالانکہ دماغ کے پاس جنون نہیں ہوتا۔ اگر ان دونوں کا متوازن استعمال کیا جائے اور پھر کسی ماہر سے مشورہ کر لیا جائے تو آپ زندگی کے بہت سے مسائل سے خود کو بچانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کے خزانے کو دریافت کر کے اپنی زندگی کے ملینئر بن سکتے ہیں۔ اندر کے خزانے جاننے کے طریقے۔ نمبر 1، وارن بفیٹ سے کسی نے پوچھا، تم نے کب ڈھونڈا کہ تم دنیا کے اتنے بڑے بزنس مین بنو گے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پارک میں لوگوں کو دیکھتا تھا، تھوڑے سے پیسے پکڑتا، بوتلیں خریدتا اور تھوڑے سے نفع پر وہ چیزیں بیچ کر پلان بناتا تھا کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بننا ہے۔ وہ لمحہ ہوتا تھا کہ جب میں بوتل پر منافع کا مارجن نکال کر سوچتا تھا کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں، ہوں تو میں کاروباری۔ نمبر 2، زندگی میں ان تمام تعریفوں کی فہرست بنائیے جو زندگی میں اندر کے خزانے کی تلاش کے حوالے سے ملے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ جب میں نے ممتاز مفتی پر پہلا فیچر لکھا تو مفتی صاحب نے بلا کر کہا کہ تیری تحریر زمانہ پڑھے گا۔ میں نے جب اپنی تحریر کی طرف دیکھا تو سوچا کہ میری تحریر کہاں زمانہ پڑھے گا، میں نے تو کبھی لکھا ہی نہیں، یہ تو پہلی تحریر ہے، لیکن اس پیشن گوئی نے مجھے کالم نگار بنا دیا۔ زندگی میں کسی کا جملہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو آدمی کو جگا دیتا ہے۔ عین ممکن ہے آپ کام کوئی کر رہے ہوں لیکن شاباشی کسی اور کام میں مل رہی ہو۔ نمبر 3، ایسے کاموں کی فہرست بنائیے جنہیں کرتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہوتی ہو۔ کام تھکانے والی چیز ہے، اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو تھکاتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں ہے، وہ محبت ہے، اور
और मोहब्बत से कोई नहीं थकता। नंबर 4, वो कौन से लोग हैं जिनमें बैठकर तवानाई मिलती है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, मैंने देखा कि भेड़ों के एक गले में शेर का बच्चा रहने लगा। देखते ही देखते उसकी सारी आदत भेड़ों वाली हो गई। एक दिन उसने शेरों को झुंड को देखा। देखते ही देखते वहाँ से एक शेर निकला और उसने एक भेड़ को चीर फाड़ दिया। इस अमल से उस बच्चे के अंदर का शेर जाग गया। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं कि आदमी अगर उनके साथ रहे तो मोटिवेशन का लेवल इंतहाई बुलंद हो जाता है। नंबर 5, इन कहानियों, इन किताबों, इन फिल्मों की फहरिस्त बनाइए जिनसे मोटिवेशन मिलती है। नंबर 6, इन ख्वाहिशों की फहरिस्त बनाइए जिनके लिए दुआ मांगते हुए आंखें भीग जाती हैं। नंबर 7, इन ख्वाबों की फहरिस्त बनाइए जिनके बारे में आप अक्सर सोचते रहते हैं। नंबर 8, इन ख्यालात की फहरिस्त बनाइए जो आपको अक्सर आते रहते हैं। नंबर 9, दुनिया में दोबारा आने का मौका मिले तो क्या करेंगे। नंबर 10, किस नाम के साथ दुनिया में जीना चाहते हैं। शनाख्त क्या होगी। शनाख्त इंसान की मजबूरी है। ये मादा अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान के अंदर रखा है, किसी और मखलूक में नहीं। नंबर 11, जिस शनाख्त के साथ जीना चाहते हैं उसके साथ कौन सी सर्विस जोड़ना चाहते हैं। वो लोग जो वसाइल का इंतज़ार करते हैं वो गलत करते हैं। वसाइल कोई चीज़ नहीं होती, इरादा असल शय है। जब इरादा सच्चा हो तो जो कुछ उस वक़्त मौजूद है उसी के साथ काम शुरू कर दीजिए। हम लोग अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं जबकि अच्छा वक्त कभी नहीं आता। जिस वक्त में आप मौजूद हैं वही सबसे अच्छा वक्त है। इंसान अजीब मखलूक है कि जब वो दुनिया में रह रहा होता है तो वो कहता है कि अभी बहुत वक्त है, यहाँ तक कि उसी धोखे में उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, जो कहता है मेरा कल आएगा तो मैं करूँगा, उसका कल कभी नहीं आता। लिहाजा आज आपके पास जो ज़राए हैं उन्हीं के ज़रिए अपनी कश्ती पार लगाइए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है लेकिन खुशी नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि खुशी क्यों नहीं है तो जवाब देते हैं, पैसा तो आ गया है लेकिन अंदर का मिलियनियर कहीं दब गया है। मिलियनियर कौन है। नंबर 1, मिलियनियर वो है जिसके पास सुकून और खुशी है, जिसके पास बैंक बैलेंस है लेकिन सुकून कल्ब नहीं है, वो मिलियनियर नहीं है। मिलियनियर वो शख्स है जिसके पास वसाइल भी नहीं है लेकिन सुकून कल्ब है। नंबर 2, मिलियनियर वो है जिसके पास इत्मीनान है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, खुशनसीब इंसान वो है जो अपने नसीब से खुश रहे। हर कोई अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहता है, हर एक चाहता है कि मुझे फ़लाँ की सी ज़िंदगी मिल जाए। मसला ये है कि हम ज़िंदगी तो तब्दील करना चाहते हैं लेकिन जिस ज़िंदगी को अपनाना चाहते हैं उसके मसाइल को नहीं अपनाना चाहते। आदमी अपनी तकलीफ़ को दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ़ समझता है, जबकि हकीकत ये है कि उसकी तकालीफ़ के अलावा भी बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। दुनिया किस किस तकलीफ़ में है हम सोच भी नहीं पाते। नंबर 3, अल्लाह ताला ने जो वसाइल दिए हैं उनका जायका चखिए। इससे बड़ा मिलियनियर होना और कोई नहीं है। ये दुनिया ऐसे इंसानों से भरी पड़ी है जिनके पास बेशुमार चीज़ें होती हैं मगर वो उनसे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाते। जो आदमी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है वो अमीर है। नंबर 4, जो वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं उनके जायके को महसूस कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जब उनके पास वसाइल होते हैं तब वो उनके जायके को महसूस नहीं कर पाते और जब उनके पास वसाइल नहीं होते तब उनकी तमन्ना करते हैं, यानी फुर्सत की नमाज नहीं पढ़ते। जो अपने मौजूदा वसाइल को लुत्फ़ नहीं लेता वो मिलियनियर नहीं है। मिलियनियर वो है जो सूखी रोटी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। नंबर 5,
جس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے دیگر اعضاء سلامت ہیں، وہ انہیں محسوس کرتا ہے اور انہیں کام میں لاتا ہے تو وہ ملینئر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جب وہ کسی محروم کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اعضاء جن کی قیمت اربوں روپے ہے، اگر ان میں ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ جو انسان اربوں کے ہاتھ پاؤں استعمال کر رہا ہے وہ ملینئر ہے۔ نمبر 6، وہ شخص ملینئر ہے جو آج کے لمحے میں زندہ ہے، کل کا نہیں پتہ، وہ تو جب آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ آج کے لمحے میں موجودہ رہ کر دیکھیے، آج کے لمحے میں موجود رہ کر دیکھیے۔ لمحہ موجود سے وہ شخص محظوظ ہو سکتا ہے جو موجود حالت کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس لمحے میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ تسلیم کرنا اسے خوشی دیتا ہے۔ کبھی موجودہ لمحے میں موجود رہ کر دیکھیے، سکون ہی سکون ملے گا۔ ہم سکون کے لمحے کو کھولے بغیر یا ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر مستقبل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا دوست ہے نہ اس کے پاس ماضی کا خوف ہے اور نہ مستقبل کا حزن ہے۔ خوف اور حزن سے آزادی اللہ تعالیٰ سے دوستی کی علامت ہے۔ سچا سوال۔ جس شخص کا یہ سوال سچا ہے کہ مجھے خود کو جاننا ہے، اسے قدرت جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سوال ہی سچا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے انسان کا خود شناسی کا سفر بڑھتا ہے، جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تخیل میں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہاں سے یہ فائلیں آ رہی ہیں کہ اے اللہ مجھے امیر بنا دے، مجھے اولاد عطا کر دے، میرا کاروبار بڑھا دے، اور کہاں یہ فائل ہو کہ اے اللہ میں اپنی تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ان فائلوں میں یہ فائل علیحدہ رکھ لی جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی 2 پیدائشیں ہیں۔ ایک پیدائش وہ ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسری پیدائش وہ ہوتی ہے جس دن وہ تلاش کرتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا۔ اگر ہمارے دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آنے سے فرق پڑا ہے یا نہیں، جانے سے فرق ضرور پڑنا چاہیے۔ آج سے خود شناسی کو تہجد بنائیے، خود شناسی کو سجدہ بنائیے، خود شناسی کو دعا بنائیے، خود شناسی کو آنسو بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اے میرے مالک، جہاں اتنی خواہشیں تو نے پوری کی ہیں، اسی طرح میرے اندر کا ملینئر بھی مجھ پر آشکار کر دے، آمین۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔